عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو فضل الرحمان کو بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آج کل میں فضل الرحمان پہ کوئی مقدمہ درج کر دیا جائے, ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا جائے, ہو سکتا ہے تھوڑا پریشر ڈالا جائے اور فضل الرحمان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے مزید. لیکن لوگ پتہ کب مانیں گے؟ لوگ تب مانیں گے جس دن فضل الرحمان کو اور ان کے سارے بھائیوں کو نااہل کر دیا جائے گا, ان کے بیٹے کو الیکشن کے لیے نااہل کر دیا جائے گا. جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں کو 15-20 ہزار لوگوں کو اکٹھا گرفتار کر لیا جائے گا, کوئی 35-40 ہزار افراد کے اوپر FIRs ہو جائیں گی, جس دن فضل الرحمان پہ 300 مقدمات درج ہو جائیں گے, جس دن فضل الرحمان صاحب کی فیملی کو گرفتار کر لیا جائے گا, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کارکنان 8-10 ہزار کی تعداد میں پکڑ کے جیلوں میں بھر دیے جائیں گے, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا, ان کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا جائے گا, ان کی پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو اغوا کروا کے ان سے بیان دلوائے جائیں گے کہ میرا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے یا فضل الرحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاک فوج زندہ باد. جب اس قسم کے بیانات آئیں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ شاید اب فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب والے رستے پہ چل رہے ہیں یا وہ انقلابی بننے جا رہے ہیں. جس دن فضل الرحمان سمیت ان کی سینئر قیادت ساری کی ساری جیل میں چلی جائے گی نا, جب فضل الرحمان صاحب کو جیل میں بالکل ایسے رکھا جائے گا جیسے ایک قید تنہائی ہے, فضل الرحمان صاحب کسی کو ملاقات نہیں کر پائیں گے, نہ ان کی آپ تصویر دیکھ پائیں گے, نہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ پائیں گے, نہ آپ فضل الرحمان صاحب کا کوئی آواز سن پائیں گے, تو پھر ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے فضل الرحمان صاحب اب انقلاب کے راستے پہ چلے. تو فضل الرحمان صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبا اور کٹھن سفر ہے, آپ سے نہیں ہوگا. آپ نے بڑی پرآسائش زندگی گزاری ہے, آپ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے, آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب سے, آپ تعلقات بنا کر رکھیں, لوگ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ نورا کشتی کچھ بھی نہیں بیچتی. اگر آپ نے عمران خان بننا ہے تو عمران خان والی قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی. نمبر 2, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انقلابی بن گئے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے گئے تحفے یعنی فارم 47 کی ساری سیٹیں, چاہے وہ سینٹ کی ہیں, قومی اسمبلی کی ہیں, صوبائی اسمبلی کی ہیں یا مخصوص نشستیں ہیں, وہ ساری نشستیں آپ واپس کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے اور پوری قوم سے معافی مانگیں. تو پھر تو فضل الرحمان صاحب بات بن جائے گی. دیکھیں, فضل الرحمان صاحب کی جگہ جو اصل میں بندہ لڑائی لڑ گیا نا, وہ جاوید ہاشمی صاحب ہے. جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کیا گیا, 79 سال ان کی عمر ہے, یعنی 80 سال کے ہونے والے ہیں. ان کی سالگرہ کا دن تھا اور جس دن ان کی سالگرہ تھی اس دن جاوید ہاشمی صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. یہ آدمی واقعی اپنے ضمیر کا قیدی ہے, یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کا باغی ہے اور مزاحمت کا ایک مینار ہے جاوید ہاشمی. آپ دیکھیں نا نواز شریف کتنا بدقسمت ہے. اس آدمی نے نواز شریف جب ملک چھوڑ کے چلا گیا ڈیل کر کے پرویز مشرف سے, تو یہ آدمی تب بھی ڈٹا رہا, یہ کھڑا رہا نواز شریف کے ساتھ, اس نے لمبی جیلیں کاٹی. لیکن آج اسی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے پنجاب میں اور بھائی کی حکومت ہے وفاق میں, اور اسی جاوید ہاشمی کو اس کے گھر سے گرفتار کیا جاتا ہے. کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے, نواز شریف کی بیٹی نے اور اس کے بھائی نے. یہ بے فیض خاندان ہے. یہ کل کو ابھی یہ باجوہ کے خلاف بولتے ہیں, اس سے پہلے اوروں کے خلاف بولتے تھے, مشرف کے ساتھ ڈیل کی, پھر مشرف کے خلاف بولتے رہے, ابھی یہ کل کو عاصم منیر کے خلاف بھی بولیں گے. آج کل تو یہ ہر وقت یہ کہتے ہیں نا عاصم منیر یہ ہیں وہ ہیں, کل کو یہ عاصم منیر کے خلاف بھی بولیں گے, آپ یہ یاد رکھیے گا. جاوید ہاشمی صاحب نے جو آخری ٹویٹ کیا, وہ ٹویٹ جاوید ہاشمی صاحب کا جرنیلوں کے بارے میں تھا, اور انہوں نے کچھ مثالیں دے کر یحییٰ خان کی یا باقی جرنیلوں کی انہوں نے بتایا کس طریقے سے پاکستان کو تباہ و برباد کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ آج بھی اسی رستے پہ آپ لوگ چل رہے ہیں. تو اس کے بعد اچانک سے پھر گرفتاری کے لیے سارا سسٹم متحرک ہو گیا اور بالآخر جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اگر کوئی اس وقت انقلابی ہے تو جاوید ہاشمی ہے, مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. 1000 مولانا فضل الرحمان نکلتے ہیں ایک جاوید ہاشمی میں سے, اور جاوید ہاشمی اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ جو تکلیفیں اور جیل عمران خان نے کاٹی ہے میں نے کبھی نہیں کاٹی, یا اتنی تکالیف تو ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھی. ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. لگے ہاتھوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا اضافہ کیا گیا, کیسے اضافہ کیا گیا. ایک نیا فارمولا لے کر آئی ہے حکومت. ایک تو جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا 31 روپے سے زائد, اور پیٹرول 5.5 روپے. تو 31 روپے سے زائد ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا اس وقت جب کسان کو ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے اضافہ کر دیا اور عام آدمی کی کمر میں ایک اور چھڑا گھونپ دیا. لیکن ایک نیا کام بھی کیا انہوں نے کیا یہ کہ اب روزانہ کی بنیاد والا فارمولا ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 15 دن کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی تو اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. لیکن اب روزانہ کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا کرے گا. یعنی آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے,
کل تھوڑی سی کم کر کے پرسوں پھر بڑھا سکتے ہیں، پھر بڑھا سکتے ہیں، پھر بڑھا سکتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نے عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اور جب یہ وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، تو اس وقت سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وزراء کی پریس کانفرنس میں، ان کی شکلیں صحافی بھی نہیں پہچانتے. آپ اندازہ کریں کہ 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کی، اور یہاں پہ علی پرویز ملک تھے اور عطا تارڑ تھے. یہ 2 لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کی پریس کانفرنس میں سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، یعنی ان میں سے کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. اسلام آباد کے جرنلسٹ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یار پتہ نہیں، یہ کوئی ملازم ہے کسی محکمے کے، ان کو لا کے یہاں بٹھا دیا ہے، اور صحافیوں کے بغیر ہی انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی ہے. یعنی اب یہ صحافیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے، ان کے یہ حالات ہو گئے. تو اپنے چند بندے چھوٹے موٹے بلا کے تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی، جناب اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے، عام آدمی کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈال رہے. یہ ایک طرف دعویٰ، اور دوسری طرف لیوی کتنی ہے؟ 80 روپے. 80 روپے تو اضافی لیوی وصول کر رہے ہیں، باقی ٹیکسز الگ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈال رہے ٹیکسوں کا. تو یہ کیا ڈالا ہوا ہے اپنے عام آدمی کے اوپر؟ تو اب یہ کریں گے یہ کہ عالمی منڈی میں جیسے ہی تھوڑی سی قیمت بڑھے گی نا، اسی دن پاکستان میں بڑھا دیں گے. اور جیسے ہی عالمی منڈی میں قیمت کم ہوگی نا، تو یہ کہیں گے جی 15 دن بعد پیٹرول آئے گا، ہم کم کریں گے. یعنی 1.5 مہینے کا سٹاک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ کریں گے وہی جو یہ پہلے سے کرتے آئے. قیمت بڑھانی ہے تو ایک دم بڑھائیں گے، کم کرنی ہے تو بہت دن بعد کم کریں گے، اور عوام کی جیب کے اوپر ڈاکے ڈالیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب یہ 15 دن بعد کرتے ہیں نا تو خبر بن جاتی ہے. روزانہ کریں گے تو آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے کہ یار یہ تو روز کا کام ہے، یہ کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی کم کر دیتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر کیا خبر کریں. تو انہوں نے ایک نیا فارمولا اسی لیے یہ لے کر آئے ہیں کہ خبر نہ بنے، پیسہ زیادہ اکٹھا ہو، اور پیٹرول کی قیمت جب کم کریں تو وہ دیر سے کریں، اور جب بڑھائیں تو وہ فوری طور پہ بڑھائیں. مراد سعید کا ایک ٹویٹ آیا ناظرین، اس میں جو لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو حکومت بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، سہیل افریدی کی یا مینا خان افریدی یا باقی لوگ جتنے بھی ہیں، شاہد خٹک وغیرہ، یہ سب لوگ، یہ مراد سعید کی ٹیم ہے. ہمیں یہ لگتا تھا، لیکن آج مراد سعید نے ایک جملے میں یہ بات کلیئر کر دی کہ ان کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور جو گلے شکوے انہوں نے کیے ہیں اپنے علاقے کی ایک یونیورسٹی کیسے زمین پہ قبضہ ہوا، کس طرح وہ چھڑوایا گیا، کیسے وہاں پہ ملٹری آ کے بیٹھ گئی، وہ ساری چیزیں، اور کس طرح جرنیل ان پہ دباؤ ڈالتے رہے کہ جناب آپ ٹھیکہ ہمیں دے دیں. ریٹائر جرنیل انہیں کہتے رہے جی ٹھیکہ آپ ہمیں دیں اور ہم بڑے اچھے طریقے سے کریں گے. تو مراد سعید نے کہا جی یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سارا کچھ انہی کے لیے ہے جن کے پاس ڈنڈا ہے. مثال کے طور پہ یہ پی آئی اے والی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پی آئی اے کے ذمے 4.5 ارب روپے کے ٹیکس اور جرمانے اور سرچارج معاف کر دیے گئے. آپ دیکھیں کیسا مزہ آ رہا ہے نا آپ کو. 10 ارب روپے کا پی آئی اے پہلے بیچا، 14 ارب روپے سے زائد کی پراپرٹی ساتھ دے دی، اور اب اس کے 4.5 ارب روپے کے جرمانے، ٹیکسز اور جو سرچارج ہیں وہ بھی معاف کر دیے گئے. تو دیکھیں نا، جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن اور ان کے دیگر ساتھی پی آئی اے کو لے گئے. اب جب سے انہوں نے لیا ہے، پی آئی اے پہ نوازشات، عنایات، سب کچھ ان کو دیا جا رہا ہے. اور باقی ایئر لائنز اس کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ یہ بھی ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے، باقی بھی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں، تو وہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گی؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ابھی تک کھڑا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.